تینوں دوست گاؤں کی بور زندگی سے تنگ آ کر شہر میں آ بسے۔ اب وہ ایک ہوٹل میں بیٹھے ہوئے روزگار کے منصوبے بنا رہے تھے۔ کیوں نہ ہم کلفیاں بیچنا شروع کر دیں؟ مجھے کلفیاں بنانے کا کچھ تجربہ ہے اور اس کام میں منافع بھی کافی ہے، عثمان نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا۔ میں نے سنا ہے شہر کے لوگ کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتے ہیں، مراد نے بات آگے بڑھائی۔ کلفی بنانے کے لیے ہمیں کون کون سی چیزیں درکار ہوں گی؟ مراد نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں دودھ، چینی، میدا، چاول، نمک اور سٹکس چاہیے ہوں گی، عثمان نے وضاحت کی۔ شہر کے لوگ بہت صفائی پسند ہوتے ہیں، ہمیں صفائی کا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ صفائی اور ذائقے کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ گاؤں کی زندگی نے انہیں سادگی، محنت اور ایمانداری سکھائی تھی، لہذا تینوں دوستوں نے خوب لگن اور دیانتداری سے کلفیاں بنا کر بیچنا شروع کر دیں۔ آج ان کا پہلا دن تھا۔ دن بھر کلفیاں بیچنے کے بعد شام میں واپس آ کر جب انہوں نے حساب کیا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کیونکہ اصل رقم نکالنے کے بعد بھی کافی رقم بچ گئی تھی، جو ان تینوں نے برابر تقسیم کر لی۔ تینوں دوست علیحدہ علیحدہ جگہوں پر کلفیاں بیچتے تھے، عثمان ہوٹل کے پاس، مراد بچوں کے اسکول کے سامنے، اور کریم گلی کوچوں میں گھوم کر کلفی فروخت کرتا تھا۔ دکان سے سودا لانے کی ذمہ داری مراد کی تھی۔ ایک دن دکان کے سامنے اس کی ملاقات شمس نامی ایک شخص سے ہو گئی۔ وہ اس سے کاروبار کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس نے کہا کہ اگر زیادہ پیسہ کمانا ہے تو میرے مشورے پر عمل کرو۔ وہ کیسے؟ مراد نے پوچھا۔ سادہ سی بات ہے، مہنگے مال کی بجائے سستا مال استعمال کرو۔ آج سے تم چینی کی بجائے سکرین، نکلی دودھ، چاول کی بجائے اراروٹ اور اصلی شربت کی بجائے نکلی رنگ والا شربت استعمال کرو، پھر دیکھو کیسے پیسہ آتا ہے۔ مراد نے جا کر ساری بات کریم اور عثمان کو بتائی۔ کریم تو خاموش رہا، مگر عثمان نے اس بات کی سخت مخالفت کی اور یہ کہہ کر الگ ہو گیا کہ میں لوگوں کی صحت سے نہیں کھیل سکتا۔ اگلے روز مراد اور کریم نے شمس سے خریدے ہوئے نکلی مال کی کلفیاں بنا کر ڈرتے ڈرتے فروخت کے لیے پیش کر دیں۔ لیکن یہ کیا، ساری کلفیاں فروخت ہو گئیں اور کوئی شکایت بھی نہیں آئی۔ دونوں دوست بہت خوش تھے اور شہر کے پڑھے لکھے لوگوں پر حیران بھی کہ کسی کو اصلی اور نکلی کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جلد ہی دونوں کے مالی حالات اچھے ہو گئے۔ کریم نے گاؤں سے اپنے بچوں کو، جبکہ مراد نے اپنی امی کو شہر میں بلا لیا۔ کریم نے اپنی بیٹی اشنا کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ اشنا 4 سال کی تھی اور اسے آئس کریم بہت پسند تھی۔ کریم اکثر اسے بڑے اسٹور سے آئس کریم لا کر دیتا، جسے وہ بہت مزے سے کھاتی۔ اشنا جب بھی اپنے بابا سے ان کے ہاتھ کی بنی ہوئی کلفی کھانے کی فرمائش کرتی تو وہ عثمان سے کلفی لا کر دیتے۔ کریم کا کہنا تھا کہ عثمان کے ہاتھ میں بہت ذائقہ ہے۔ اشنا اسکول میں تفریح کے ٹائم میں روزانہ کلفی والے سے کلفی لے کر کھاتی، جو اسکول کے سامنے کھڑا ہوتا تھا۔ یہ کلفی اسے بہت مزیدار لگتی تھی۔ ایک دن وہ اسکول سے جلدی واپس آ گئی کیونکہ اس کے پیٹ میں شدید درد تھا۔ ڈاکٹر سے دوا لینے کے بعد بھی جب اشنا کو آرام نہیں آیا تو مجبوراً اسے ہسپتال میں داخل کروانا پڑا، جہاں ضروری ٹیسٹ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کا آپریشن ہوگا، کیونکہ اس نے کافی عرصے تک کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس سے نظام ہاضمہ شدید متاثر ہوا ہے۔ خدا خدا کر کے اشنا کا آپریشن ہو گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی حالت ابھی خطرے سے باہر نہیں ہے، چند مہینوں بعد اس کا ایک اور آپریشن ہوگا۔ مراد اشنا سے ملنے ہسپتال گیا جہاں عثمان پہلے سے موجود تھا۔ مراد کو دیکھ کر اشنا نے بتایا کہ یہ تو وہی انکل ہیں جن سے میں روزانہ کلفی کھاتی ہوں، ان کی کلفی بہت مزیدار ہوتی ہے۔ اشنا کی بات سن کر کریم غصے سے لال سرخ ہو گیا۔ مراد اٹھ کر باہر جانے ہی والا تھا کہ عثمان نے دونوں سے کہا کہ اب بھی وقت ہے، بے ایمانی سے باز آ جاؤ اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا ہی سمجھو۔ کریم اور مراد بہت شرمندہ ہوئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ چند روپوں کی خاطر وہ قوم کے بچوں کی صحت سے نہیں کھیلیں گے اور آئندہ خالص مال کی کلفی بنا کر بیچیں گے، کیونکہ صحت مند بچے ہی قوم کا مستقبل ہیں۔ بچوں،
आप भी तफरी और छुट्टी के वक्त स्कूल के सामने और रास्ते में खड़े ठेले वालों से कुल्फियाँ, समोसे, पकौड़े, रोल और दीगर हाथ से बनाई हुई अशिया लेकर ना खाएं। याद रखें, ये लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते और गंदे बर्तनों में चीजें बेचते हैं और इनके हाथ भी गंदे होते हैं, जो सेहत के लिए बहुत मुजिर है। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।